لائی ہے، عنایت کھینچ لائی ہے۔ بڑے عالم تھے مفتی سعید احمد صاحب اجراڑوی میرٹھ ضلع کے رہنے والے اجراڑا کے، ان کے صاحبزادے حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب جو ناظم اعلیٰ رہے جامعہ مظاہر وقف سہارنپور کے، ان کے آپ خلیفہ ہیں، سچے جانشین ہیں، یہاں پر موجود ہیں، ان کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تعلیم، تبلیغ، تزکیہ نفس، تعلیم کے لیے مدارس اسلامیہ ہیں جو ہمارے ملک میں تقریباً 2,60,000 مدرسے ہیں، جن سے 25,000 حافظ، 10,000 مولوی، 3,000 قاری، 1,500 مفتی فارغ ہوتے ہیں۔ تبلیغ یہ چلتا پھرتا مدرسہ، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ جو کاندلہ میں پیدا ہوئے اور سہارنپور دیوبند میں پڑھے، ان مدرسوں میں ان کا مشن پوری دنیا کے اندر پھیل رہا ہے، ہندوستان میں نہیں بلکہ ہندوستان سے باہر بھی ہے۔ میں حج کے موقع پر گیا، ایک مسجد میں بیان کرنے کا موقع ملا جدے کے اندر، جب میں ممبر پہ بیٹھا وہاں یہ کتاب فضائل اعمال وہاں پہ رکھی ہوئی تھی، میں نے اس کتاب کو لیا اور اپنے سینے سے لگایا۔ ہندی شیخ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی کتاب یہاں پر بھی موجود ہے۔ مجھے بڑی خوشی اس کتاب کو دیکھ کر وہاں پر، تو بہرحال انہی کے جانشین یہاں پر بیٹھے ہیں، حضرت مولانا بابا فرید الدین صاحب۔ ایسے لوگوں کے آنے سے تو آپ لوگوں کو یہاں پر پورا مجمع ہو جانا چاہیے۔ ہماری مائیں بہنیں تم سے زیادہ کھڑی ہیں، رات کا وقت ہے، سردی کا وقت ہے، کتنی محبت ہے اس مدرسے سے، علماء سے، بیچاری پیسے بھی اور اپنا زیور بھی دے رہی ہیں، اور رات سے میں کھڑی ہے بیچاری محبت میں۔ آپ لوگ گھروں میں چلے گئے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ علماء کی توہین ہوتی ہے۔ میں بھی ایک جلسے سے آ رہا ہوں برکات اسلام توڑی سے، جہاں مولانا سید بلال صاحب ہندوستان کے بڑے بڑے کابرین 3,000 کا مجمع 11 لاکھ روپے میرے ہاتھوں میں دیے، بیٹھے یہاں پر یہ لوگ جو میرے ساتھ تھے، کئی لوگ 11 لاکھ روپے دیے ہیں میرے بھائیوں۔ ذرا سی دیر میں تھوڑے سے اعلان پر، تو اس لیے میرے بھائیوں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے، کیونکہ تقریر کا وقت نہیں ہے اور گلا بھی کام نہیں کر رہا ہے، میرے سامنے کچھ پریشانی میں جو قاری صاحب نے بتائی، میں نے ایک حدیث پڑھی جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی کہہ لے کرو صلی اللہ علیہ وسلم، بھئی بیٹھ جاؤ، اچھا لگے گا، تھوڑا سا بیٹھ جاؤ۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ، یعنی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ جب اچھی روح دنیا سے جاتی ہے قبر اس کا استقبال کرتی ہے اور یوں کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک، جتنے لوگ میری پشت پر میرے اوپر چلتے تھے تو مجھے سب سے زیادہ اچھا لگتا تھا، آج میرے حوالے ہوا ہے، آج میرا معاملہ دیکھ۔ جہاں تک بھی نظر پڑتی ہے قبر وسیع ہوتی چلی جاتی ہے، قبر کھلتی چلی جاتی ہے، اور قبر کے اندر ہرے ہرے بیل بوٹے نظر آنے لگتے ہیں، کیونکہ دنیا میں اللہ نے کم و بیش 18,000 مخلوق کو پیدا فرمایا۔ 3 مخصوص مخلوق ہیں، نوری، ناری، خاکی، انسان، جنات، فرشتے۔ انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا، جنات کو اللہ نے آگ سے پیدا فرمایا، اور فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا فرمایا۔ اس روز زمین کے، اس دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو جس وقت اللہ رب العزت نے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، مختلف جگہ کی مٹی کو اکٹھا فرمایا، اس کا ایک پتلا بنایا، اس کے اندر روح پھونکی اور فرشتوں کے سامنے کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں دنیا کے اوپر، میں زمین کے اوپر اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تم سب کی کیا رائے ہے؟ سارے فرشتوں نے یک لخت زبان ہو کر فرمایا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اللہ تعالیٰ آپ ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جو آپس میں لڑائی جھگڑے فسادات خونریزی کرے گی؟ اللہ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں تم سے زیادہ علم رکھتا ہوں، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ جب انسان اچھے کام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکات دیتا ہے، حج ادا کرتا ہے، دین مجلسوں میں بیٹھتا ہے، دین کے کاموں کے لیے دل کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو دیکھ کر بے انتہا خوش ہوتے ہیں۔ اور ہمارا ذکر یہاں نہیں بلکہ آسمانوں کے اوپر، ایسی ویسی مخلوق کے سامنے نہیں بلکہ ملائکہ جیسی نورانی مخلوق کے سامنے اللہ رب العزت ہم جیسے بدبختوں نالوں کا ذکر کرتے ہیں اور یوں کہتے دیکھو یہ وہی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے جس کے بارے میں آپ سب نے فرمایا تھا کہ کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جو آپس میں لڑائی جھگڑے فسادات خونریزی کرے گی؟ اس وقت میں نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں تم سے زیادہ علم رکھتا ہوں، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ کون ہے حضرت آدم علیہ السلام؟ آپ 43 سال تک جنت میں رہے، 957 سال دنیا میں رہے، آپ جنت میں سوئے ہوئے ہیں، آپ کی بائیں پسلی نکال دی گئی، وہاں پر ایک گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا گیا، آپ نیند سے بیدار ہوئے، آپ نے دیکھا آپ
آپ کے سرانے کی عورت بیٹھی مسکرا رہی ہے. آپ نے فرمایا تم کون ہو, کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ میں حوا ہوں, تمہارے سکون کے لیے پیدا کی گئی ہوں. آپ 43 سال تک جنت میں, 957 سال دنیا میں رہے. آپ نے جنت کے اندر وہ گیہوں کا دانہ کھا لیا تھا جس سے اللہ نے انکار فرمایا. اللہ نے آپ کا جنتی لباس اتارا, آپ کو جنت سے دنیا میں پہنچایا. کلام پاک میں تقریباً 25 مقامات پر آپ کا ذکر آیا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں, جنات کو اللہ نے آگ سے پیدا فرمایا اور فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا فرمایا, لیکن اپنے اپنے وقت پر سب کو جانا ہے. القبر روضۃ من ریاض الجنہ, قبر جنت کے باغوں سے ایک باغ ہے, یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. لیکن جو انسان اس دنیا میں اپنی منمانی کر رہا ہے, نماز نہیں پڑھتا, روزہ نہیں رکھتا, زکات نہیں دیتا, مال ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا, قبر کیا کہتے ہیں, منحوس تیرا نام نامبارک. جتنے لوگ میری پشت پر میرے اوپر چلتے تھے تو مجھے سب سے زیادہ کم بخت بدبخت لگتا تھا. آج میرا حوالہ ہوا ہے, آج میرا معاملہ دیکھ. جہاں تک بھی نظر پڑتی ہے قبر وسیع, قبر آپس میں بھیج دیتی ہے, دونوں دیواریں مل جاتی ہیں, اور قبر منحوس تیرا نام نامبارک. جتنے لوگ میرے اوپر چلتے تھے تو مجھے سب سے زیادہ کم بخت بدبخت لگتا تھا. اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ, آپ بھی کہہ لے کرو صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کی جماعت کو سمجھاتے ہوئے انگلیاں منگلیاں ڈال کر بتایا کہ دونوں دیواریں آپس میں مل جاتی ہیں, ایک پسلی دوسرے پسلی میں گھس جاتی ہے, اور قبر جو ہے منحوس تیرانہ نامبارک. اس لیے میرے بھائیوں, آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے. ہمیں ایک دن دنیا سے جانا ہے, ہمیشہ ہمیشہ یہاں نہیں رہ رہا ہے. یہاں تو میرے بھائیوں ایسے ہے جیسے مہمانداری میں چلے گئے, اور آج انسان دنیا دنیا دنیا, الدنیا من السجن المؤمن وجنت الکافر, یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. میرے بھائیوں, یہ دنیا تو نئی نویلی دلہن کی طرح ہے, انسان اس کے چکر میں لگ کر تمام چیزوں کو بھول جاتا ہے. مشکات شریف کی حدیث ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, الشباب شعبۃ من الجنون والنساء حبالۃ الشیطان, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جوانی جنون کا ایک شعبہ ہے, عورت شیطان کا جال ہے. مرد اپنی جوانی میں آ کر اس جال میں پھنس جاتا ہے. یہ دنیا بھی نئی نویلی دلہن کی طرح ہے, اس کے چکر میں انسان تمام چیزوں کو بھول جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. تھوڑے دن کے لیے دنیا میں آئے ہیں, حلال کماؤ, حلال کھاؤ, حلال برتو, بزرگوں سے اپنا تعلق رکھو, اکابرین کے پاس آتے جاتے رہو. لیکن آج ہم منڈے, بھات, برات, چٹھی اور رمضانی, شب براتی اور پھر عیدی, نہ جانے کیا کیا رسم رواج, جبکہ حدیث میں آیا, من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں, آج ہمارے بچوں کے نام بھی اچھے ہونے چاہیے. عبداللہ, عبد الرحمن, عبد الخالق, عبد الرزاق. آج ہمارے بچوں کے نام کئی چنٹو, منٹو, رنکو, پنکی, سنکی, جو امریکہ کی کتوں کے نام, جو امریکہ کے کتوں کے نام, وہ مسلمان بچوں کے نام. یہ مسلمان اس لیے آیا تھا دنیا میں, اس لیے ہماری پہچان لال قلعے سے ہے, ہماری پہچان قطب مینار سے ہے, ہماری پہچان دہلی کی جامع مسجد سے ہے, ہماری پہچان ان اکابرین سے ہے, ہماری پہچان دارالعلوم دیوبند سے ہے, مظاہر سہارنپور سے ہے, خانقاہ رائے پور سے ہے. لیکن آج میرے بھائیوں, جتنی گندگی اور جو کچھ بھی ہو سکتا ہے, جھوٹ, گالی گلوچ, حسد, کینہ, بغض, انانیت, تہمت, بہتان, چغل خوری ہم لوگوں کے اندر موجود ہے, دوسرے لوگوں میں نہیں ہے, کیونکہ اس سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں, ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد اسلم صاحب, سابق ناظم تعلیمات و استاد حدیث, تقریر کر رہے تھے میرٹھ کے جلسے میں. میرے یاد ہے 10-15 سال پہلے سیرت کی حدیث کی تقریر تھی. جو انسان گالی دیتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, حسد رکھتا ہے, ایک دوسرے سے جلتا ہے اور چغل خوری کرتا ہے, وہ ایسا ہے جیسے کہ ببدے ہوئے گدھے کا گوشت کھا رہا ہے جس کے اندر کیڑے پڑے. کیا آپ گوارا کرو گے اس گوشت کو کھانا یا وہاں کو نکلنا؟ حضرت نے یہ جملے بیان فرمائے. 15 سال کے بعد میرے آج ذہن میں آئے کہ حضرت نے یہ بتایا تھا. آج میرے بھائیوں, یہ برائیاں ہمارے, ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں, جھوٹ بھی بول رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, ایک دوسرے کی برائی بھی کر رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, گالیاں بھی دے رہے ہیں. ان چیزوں سے تھوڑا سا بچنے کی کوشش کرو, اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو. بہرحال میں نے ایک آیت پڑھی جس میں اللہ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو, اپنے اقربا کو, اپنے یار دوستوں کو عذاب جہنم سے بچاؤ. بڑا سخت عذاب ہے, جس وقت نفسا نفسی کا عالم ہوگا, ہر شخص پریشان حال ہوگا, نہ بیوی کام آئے گی, نہ بھائی کام آئے گا,
نہ مکان دکان پلاٹ کارخانے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے. اس وقت ہمارے اعمال ہی تو کام آئیں گے. سٹ منی کے نیچے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں جنگل میں, ہمارے اعمال ہی کام آئیں گے, کچھ چیز کام نہیں. جس اولاد کے لیے جھوٹ بولا وہ قبر پہ جا کر پیشاب بھی نہیں کر رہی ہے, فاتحہ تو بہت بڑی بات ہے, اسے پتہ نہیں میرے ابا کی قبر کہاں ہے. اس لیے میرے بھائیوں, آپ حضرات اس جلسے سے ایک پیغام ہمیں جانا چاہیے. یہ جلسے رسمی نہیں ہونے چاہیے, 10 بات سنو, 2 پتہ عمل کر لو تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بہرحال بس ہمارے بڑے یہاں پر موجود ہیں, محدث کبیر حضرت مولانا بابا فرید الدین صاحب, ان کی دعا کے ساتھ یہ اجلاس ہوگا. حضرت مجھ سے بڑی محبت رکھتے ہیں, مجھے بھی بڑا لگاؤ ہے کہ ہمارے بڑوں کی نشانی ہے وہ یہاں پر موجود. مجھے ان کے آنے سے بڑی خوشی ہوئی. ایک مرتبہ میں کینسل کر رہا تھا سفر, قاری عبدالقادر صاحب نے بتایا حضرت آ چکے ہیں, حضرت کی زیارت کے لیے, دیدار کے لیے, ملاقات کے لیے میں یہاں پر حاضر ہوا. اور ماشاءاللہ سبھی علماء کرام علاقے بھر کے, قاری عابد صاحب, مولانا جنید صاحب, سبھی سے, اور بھی تمام حضرات, اللہ سب کے میں جلسوں میں رہا. اور پھر تکلیف ہے, بچے کا آپریشن ہوا, وہاں آمد و رفت ہو رہی مہمانوں کی بہت, لیکن یہ دین کا کام ہے, اس وجہ سے ایک محبت ہے. سال بھر میں جلسہ آ رہا ہے, نہ جانے ان جلسوں کی برکت سے اللہ ان تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے. دین کے کام کو پیچھے نہیں چھوڑنا چاہیے. حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے, بہت بڑے بزرگ تھے اللہ والے. جس وقت ان کی بیوی کا انتقال ہوا, آپ درس دے رہے تھے اور بچوں کو وہاں پر درس دے کر آپ نے دعا کرائی, جبکہ ظہر کے بعد نماز جنازہ تھا, اور بچوں کو درس دیا کہ درس کا کام کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. یہی سمجھتے ہیں کہ یہ مدرسوں میں علماء کا آنا یہ ہے بھئی دینی مدرسے ہیں, یہ مدارس یہ ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہیں. اس لیے میرے بھائیوں ان کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا. اگر ہم ان کا تعاون کرتے رہے, یہ تھوڑے حافظ نہیں ہیں, 3 حافظ, کل 7 حافظوں کو پگڑی باندھی اسیل پور میں, آج وہاں اس میں برکات الاسلام توڑی میں ایک لمبی جماعت کے پگڑی باندھی. ماشاءاللہ 3 کم نہیں, بہت ہیں. عزیزم قاری عبدالقادر سلمہ جو کیلی کے رہنے والے ہیں, ماشاءاللہ بڑی محنت کی, انہوں نے مشورہ بھی کرتے رہتے ہیں. اور اس مدرسے کی پہلی اینٹ مجھ جیسے ناہل نے رکھی تھی, اللہ کا شکر ہے, لوگ لون میں اس کی بنیاد رکھی گئی, لیکن اللہ کا کرم بہت جلدی اس مکتب نے بڑی ترقی کی. ہمارے حافظ آصف صاحب, سبھی لوگ, پورے گاؤں کے لوگ محنت کر رہے ہیں, اللہ قبول فرمائے. بھئی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام, چندہ وندہ تو قاری صاحب نے